بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ افغانستان نے پاکستان کے اوپر افطاری کے فوراً بعد حملہ کر دیا ہے، پاکستان کی کئی چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے جواب میں پاکستانی شاہینوں نے افغانیوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ پاکستانی فضائیہ افغانستان کے اندر گھس گئی ہے اور پاکستانی ڈرون طیاروں نے افغان علاقوں میں جگہ جگہ بم پھینکے ہیں۔ باجوڑ، کنڑ، محمد ارون سیکٹر، چترال، محمد اور کرم کے سامنے ننگرہار کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ہے۔ افغانستان نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے ایک سیکورٹی فورس نے آرٹلری فائر سے افغان طالبان رجیم کا سیکٹر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے افغان بارڈر کراس کر گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کے حملوں میں افغانستان کے اندر بھاری نقصان کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے باقاعدہ ٹویٹر پر اس بات کا اعلان کیا۔ کل بھارتی وزیر اعظم مودی اور اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کی ملاقات اور اس میں افغانستان کی بھرپور مدد کے اعلان کے بعد آج افغانستان پاکستان کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گیا، پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ افغانستان کی 201ویں کور نے پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ جمعرات کی رات 8 بجے پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں لڑائی شروع کی گئی ہے۔ تو اس وقت پاکستان اور افغانستان آفیشلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے، باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو افغان طالبان فطرت الخوارج کی فطرت الہندوستان کی جانب سے ننگرہار اور کنڑ صوبوں میں ڈیورنڈ لائن پر پاکستانی فوج پر حملوں کا جو اعلان کیا گیا ہے اسے پاکستانی ایئر اسٹرائیک کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی افغان فورسز کے خلاف غضب الحق آپریشن لانچ کر دیا ہے۔ تو پہلے عزب الحق تھا، اب غضب الحق ہے۔ یہ غضب جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے افغانستان کے اوپر، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خلاف توپ خانے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو افغانستان کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان پر فضائی حملے کیے ہیں۔ برطانوی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے کچھ حصوں پر ایئر اسٹرائک کی ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کے پاس استعمال کے لیے یہ جنگی جہاز کہاں سے ہے؟ افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، فضائی حملوں کے لیے جہاز نہیں ہے، تو یقینی طور پر یہ مدد بھارت اور اسرائیل سے آ رہی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے اوپر صرف افغانستان نے حملہ نہیں کیا بلکہ اسرائیل اور بھارت نے مل کر یہ حملہ کیا ہے، اور افغانستان دونوں ممالک کی پراکسی بن کر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ پچھلے دنوں پاکستان نے دہشت گردوں کے پاکستان کے اوپر مسلسل حملوں کے جواب میں افغانستان کے کچھ صوبوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس میں کئی نامور دہشت گرد مارے گئے تھے، جن میں 40 سے زائد کمانڈر بھی شامل تھے۔ تو یہ دہشت گرد پاکستان کے اندر خود کش حملوں میں ملوث تھے، جس میں امام بارگاہوں میں حملے، مساجد میں حملے اور پاکستان کی چوکیوں پہ حملے۔ تو ان تمام حملوں کے بعد پاکستانی حکومت نے بار بار افغانستان سے درخواست کی کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ دوست ممالک کو بھی اس میں استعمال کیا گیا، ان کو بھی ڈالا گیا۔ قطر، ترکیہ، سعودی عرب، تمام ممالک نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کرانے کی کوشش کی اور افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ تو پاکستان نے جو افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک کیے تھے اس کی سوائے بھارت کے کسی اور نے مذمت نہیں کی تھی، تو جس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا افغانستان کے اندر پلپنے والی دہشت گردی کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے۔ تو جو طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پکتیا اور ننگرہار کی سرحد پر پاکستانی بارڈر کی کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل اور بھارت کے جہاز بھی شامل ہو رہے ہیں۔ جو بگرام ایئر بیس ہے اس پر غیر ملکی جہاز لینڈ کر رہے ہیں، اور وہیں سے یہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پاکستانی وزارت اطلاعات نے اس حوالے سے ایک اہم بیان جاری کیا اور یہ بتایا کہ افغانستان کے اس حملے کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پاکستانی وزارت اطلاعات کے مطابق چترال، خیبر، محمد، کرم اور باجوڑ میں پاکستانی سیکورٹی فورس کی طرف سے سخت رد عمل دیا جا رہا ہے، اور ابتدائی معلومات کے مطابق افغان طالبان کو شدید جانی نقصان ہوا ہے۔ ان کی کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے بھی پاکستان کی 15 چوکیوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان کے
سائبر گروپس نے مبینہ طور پر طالبان کے کئی ریڈیو کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیے ہیں، جس کے باعث ان کی سرحدی علاقوں میں سپلائی لائن اور رابطہ کاری بھی متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان کی فضائیہ نے بھی اس جواب میں حصہ لیا ہے اور افغانستان کے کئی علاقوں پر بمباری کی ہے جو بارڈر ایریا میں واقع ہیں۔ اب پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا ہے وہ ارندو سیکٹر سے شروع کیا ہے، جو چترال کے علاقے میں کرم ایجنسی ہے، جس کے سامنے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پکتیکا وغیرہ شامل ہیں، وادی تیرا وغیرہ شامل ہیں۔ تو پاکستان نے اس آپریشن میں ڈرون طیاروں، آرٹلری ٹینکس اور فضائیہ کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو جدید جنگ ہے یہ صرف فضا میں یا میدان میں نہیں لڑی جا رہی بلکہ سائبر سپیس پر بھی لڑی جا رہی ہے، تو پاکستان نے وہاں بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تو اس وقت پاک افغان بارڈر پر شدید جنگ کا ماحول ہے، اور جب میں پروگرام کروں تو اس وقت تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہازوں کی پروازیں جاری ہے اور آرٹلری ڈویژن طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ فائرنگ کے دوران طالبان نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایس ایس جی سنائپر نے ان کو اڑا دیا ہے۔ مسلسل یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کابل، قندھار، پکتیکا، خوست یہ وہ علاقے ہیں جن کے اوپر پاکستان بڑا اٹیک کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستانی فضائیہ اس وقت افغانستان کے کئی علاقوں میں موجود ہے۔ پاکستان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈرون طیاروں کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، اور اب تک افغان طالبان رجیم کے 22 اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ افغان طالبان کی کوارڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ رات کو ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی انڈیا کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو وہ پنگا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ یاد رکھو، انڈیا نے بھی ہم سے پنگا لے کر دیکھ لیا، انہیں بھی منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان ہمیشہ اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور جانتا رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو افغان خارجیوں کے حملے کے جواب میں پاک فوج کے آپریشن غزب الحق میں اب تک باری کوٹ بیس مکمل تباہ کر دیا گیا، سرکانو جزوی طور پر تباہ ہے، داؤدو پوسٹ مکمل تباہ ہے، الماس پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی ہے، بگدر پوسٹ افغانی خالی کر کے بھاگ چکے ہیں، اور حملہ آور افغان طالبان کئی پوزیشن پر پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ ان کی طرف سے کچھ جگہوں پر حملہ روک دیا گیا ہے، لیکن پاک فوج کا جوابی حملہ اب تک جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان نے حملہ اس وقت کیا جب پاکستان میں تراویح کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ لوگوں نے روزہ کھولنے کے بعد تراویح کی تیاری شروع کر رکھی تھی کہ افغانیوں نے ان پر حملہ کر دیا، تو پاکستانی فورسز نے اس کا فوری طور پر جواب دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق اس بات کا امکان تھا، خدشہ تھا، پاکستانی فورسز کو اطلاع تھی کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ پچھلے چند روز میں افغانستان کی جانب سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ ان کی فورسز سرحد کے آس پاس کھڑی ہو رہی ہیں، وہاں پر کئی دہشت گردوں نے بھی پاکستان کی سرحد کے قریب آنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ دہشت گرد جو ہے وہ سرحد پر جمع ہو رہے تھے، یہ توقع کی جا رہی تھی بہت سے دہشت گرد گروپ فطرت خوارج فطرت ہندوستان پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو 20-22 ہزار دہشت گردوں کے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی اطلاع تھی۔ اب اس میں باقاعدہ افغان حکومت بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے خلاف جو محاذ جنگ کھولا ہے، اس کا پاکستان نے بڑا مؤثر جواب دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ناؤ گئی سیکٹر، باجوڑ تیرا، خیبر ضلع محمد اور ارندو سیکٹر چکوال میں شدید قسم کی فائرنگ ہوئی ہے، یہاں پر گولہ باری بھی ہوئی ہے، اور سیکورٹی فورسز نے دشمن کی کئی چوکیاں تباہ کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائیہ وہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے افغان بارڈر کراس کر گئی ہے۔ افغانستان کے اندر بھاری نقصان کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ تو پاکستانی حکام نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ اس بار جو جواب دیا جائے گا وہ کسی حتمی نتیجے کے بغیر ختم نہیں کیا جائے گا۔ جو چند روز پہلے فضائی حملہ کیا گیا تھا وہ افغان حکومت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ان عسکری ونگز کے ساتھ تھا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے۔ انڈین میڈیا نے دعویٰ کیا کہ افغان فورسز نے پاکستان کے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور پاکستان کی کئی چوکیوں کو اڑا دیا ہے۔ تو اس جنگ کو انڈین میڈیا براہ راست کور کر رہا ہے، براہ راست دکھا رہا ہے۔ تو آج 26 فروری ہے، اور 26 فروری وہی دن ہے جب
بھارت کے 2 طیاروں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور ان حملوں کے نتیجے میں پاکستانی فضائیہ نے بھرپور جواب دیا. ایک پائلٹ پکڑا گیا تھا ابھی نندن، جس کو ہم نے چائے پلا کر رخصت کیا تھا. تو آج بھی 26 تاریخ ہے، تو افغانستان نے کیا بھارت کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے. اور 7 برس قبل جو ہم نے بھارت کو سبق سکھایا تھا، دشمن کو وہ سبق بھولا نہیں ہے. وہ اس سبق کو دہرانے کے لیے آج پھر سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. تو افغان میڈیا بہت سارے جھوٹ بول رہا ہے، انڈین میڈیا بھی اس کے ساتھ مل کر جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچایا ہے، جبکہ پاکستانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کے پاس کوئی بڑی مؤثر فضائی طاقت موجود نہیں ہے. اگر انڈیا اور اسرائیل ان کی تھوڑی بہت مدد کر بھی دیں تو بھی یہ وہی فضائیہ ہے جس کو پاکستان نے 9 مئی کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور 150 سے زائد طیارے بھی پاکستان کے 30 سے 40 طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے. اور آج تک پوری دنیا بتاتی ہے 11 بھارتی جہاز گرائے گئے تھے، جن میں بہت سے اسرائیلی جہاز بھی شامل تھے. تو پاکستان نے تو 6-7 جہاز گرانے کا دعویٰ کیا تھا جو انڈین تھے، لیکن جو اسرائیلی جہاز گرائے گئے اس کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو اسی لیے وہ ہر بار جب تقریر کرتے ہیں تو ان اسرائیلی جہازوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جہاز کی تعداد بڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ طیارے انڈیا کے نہیں تھے. انڈیا کے 6 طیارے تھے اور باقی کے طیارے اسرائیل کے تھے. تو کسی بھی دشمن کو چھوٹا سمجھنے کی کوئی غلطی نہ پاکستان نے پہلے کی ہے نہ اب کرے گا، لیکن افغان طالبان نے اکتوبر والی غلطی پھر دہرا دی ہے. تو اس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے اور بیشتر افغانی پوسٹیں چھوڑ کر افغان فوج بھاگ چکی ہے. یہ کہ بیا تورخان کی منډه نښتې ده، تورخان گیټ یا مکمل را صفا کړ، مکمل دا کډې واپس را روانې دي. دا وګوره، راشئ تګ راشئ، دا وګوره کډې مکمل واپس گیټ نه مکمل سره وواته. اب سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان کے پاس بہت بڑی فضائی طاقت بھی ہو تو جو اس کی زمینی فوج ہے، یہ تو وہی فوج ہے جس نے اکتوبر میں غلطی کی تھی، لیکن جس فوج نے زمین پر لڑنا یہ وہی بازو ہیں جو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. تو ان کی بھرپور دھلائی پٹائی اور واشنگ کا انتظام ہو چکا ہے، اس لیے بیشتر افغانی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں. اور اب انڈین میڈیا ان کی پرانی ویڈیوز چلا چلا کر یہ دعوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے. تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کئی مہینوں سے کشیدہ ہیں، اور اس کی بڑی وجہ پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان میں موجود شدت پسند پاکستان میں عسکریت پسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. یہ الزام غلط نہیں ہے، طالبان اس کو مانتے نہیں ہیں، اور ان عسکریت پسندوں کو باقاعدہ اپنے تحفظ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب افغان فضائیہ کا ایک جائزہ لیتے ہیں. 2011 میں امریکہ نے افغان ایئر فورس کو 2 درجن طیارے فراہم کیے اور افغان پائلٹ کی ٹریننگ شروع کر دی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2016 تک روسی ساختہ MI-17 ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والی افغان فورس کو 2017 میں جدید امریکی UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر فراہم کیے گئے ہیں. لیکن افغان ایئر فورس کے پاس روسی ساختہ پرانے ہیلی کاپٹروں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو ایسے میں امریکی ساختہ جدید بلیک ہاکس کی مینٹیننس زیادہ مشکل کام تھا. تو دوسرا مسئلہ افغانستان کے لیے یہ کہ ان کے پائلٹ انگریزی نہیں سمجھتے، تو بلیک ہاکس ہیلی کاپٹر کے نظام کو بھی نہیں سمجھ سکے، تو یہ ہیلی کاپٹر ان کے لیے بیکار ہو گئے. 2015 میں بھی امریکہ نے افغان پائلٹ کے لیے امریکی ریاست جارجیا میں تربیت کا پروگرام شروع کیا تھا، اور 2018 تک 88 پائلٹ ٹرین کیے گئے تھے جو ایکوریسی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتے تھے. غیر ملکی خبر ساز ایجنسیوں کے مطابق جب امریکہ نے افغانستان چھوڑا تو اس وقت مختلف ایئر بیسز پر 13 جنگی طیارے تھے، 44 ہیلی کاپٹر تھے اور 7 ڈرون طیارے تھے جو طالبان کے قبضے میں آ گئے. کارا بنائے گئے 28 طیارے اور 47 ہیلی کاپٹر تھے، وہ بھی افغانستان کے پاس تھے. اب جو افغانستان کی جانب سے فضائی حملے کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو ذرائع کہتے ہیں افغانستان کے پاس لڑاکا طیارے تو موجود نہیں ہیں، لیکن وہ ہیلی کاپٹر رکھتے ہیں جو مارٹر گولے پھینکنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ افغان طالبان ڈرون کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ایکسپینسو نہیں، تو پاکستان کے علاقوں میں بھی چھوٹی موٹی کارروائیاں کر سکتے ہیں، اس کے لیے اتنا تجربہ بھی درکار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کواد کاپٹر کے ذریعے پاکستان کے کئی مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے. کالعدم TTP کے پاس بھی ڈرونز کی صلاحیت موجود ہے.
افغان طالبان کے پاس یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرے، جو ابھی ہو رہا ہے۔ تو 22 فروری کو پاکستان نے افغانستان میں فطرت الخوارج اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ دہشت گرد اور خارجی مارے گئے تھے۔ پاکستان مخالف دہشت گردوں کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق عالمی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ آزاد صحافی کئی ملک بتا چکے ہیں۔ کچھ روز پہلے روس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ افغانستان میں تقریباً 23,000 دہشت گرد موجود ہیں۔ روس وہ واحد ملک ہے جس نے طالبان رجیم کو تسلیم کر رکھا ہے۔ تو پاکستانی سرحد کے اندر مسلسل دہشت گردانہ کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر پاکستان کی سیکورٹی فورس نے افغانستان کے اندر طالبان کے ٹھکانوں پر کارروائی کی تھی، لیکن اب اس کو افغانستان نے اپنی سالمیت کا اور ساورنٹی کا جواز بنا کر پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ یقینی طور پر پاکستان کے ساتھ ایک باضابطہ جنگ کا آغاز ہے، جس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب انہیں مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ اور مجھے اس بات کا خدشہ یہ ہے کہ طالبان نے پاکستان کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ شاید وہ بھارت اور اسرائیل کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل نے ان کو سولی پر چڑھا دیا کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے، چونکہ اسرائیل اور بھارت کی آج کل بہت دوستی ہے، اور اسرائیل دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو یہودیوں کا ملک ہے، اور بھارت ہندوؤں کا ایک ہی ملک ہے۔ تو دونوں ایسی قوتیں ہیں جن کا دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے، یعنی کلے، تو یہ کلے مل کے، اکیلے مل کے دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو ایک کا دشمن وہ دوسرے کا دشمن۔ تو جب بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت بھی اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا تھا، انہی کے ڈرون طیارے استعمال کیے گئے، انہی کے پائلٹ سے اور انہی کے بہت سارے جہاز بھی استعمال کیے گئے، لیکن پاکستان نے جو ان کو جواب دیا، وہ جواب تو دنیا نے ابھی تک مذاق بنا رکھا ہے اس کا، اور انڈیا اس سے بہت امبیرس ہوتا ہے۔ اب طالبان نے انڈیا کے کہنے پر یا اسرائیل کے کہنے پر پاکستان میں حملہ تو کر دیا ہے، لیکن اس حملے کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ افغانیوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ یورپی آئے وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکے، وہاں سے مغرب سے بہت سی طاقتیں آئیں، امریکہ آیا، نیٹو فورسز آئیں اور افغانستان کبھی کانکر نہیں ہوا۔ لیکن افغان طالبان یہ بات بھول چکے ہیں کہ بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے، اور یہ لڑائیاں جو لڑی گئی افغانستان کے اندر، یہ پاکستان کی مدد سے لڑی گئیں، پاکستانی فوج کی مدد سے لڑی گئیں، پاکستان انٹیلیجنس کی مدد سے لڑی گئیں، اور امریکہ جو افغانستان چھوڑ کر نکلا، پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، پاکستانی انٹیلیجنس کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور پھر آپ نے کابل کی ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں وڈرا کیا گیا جب امریکن فورس کی جانب سے، تو ہمارے آئی ایس آئی کے ڈی جی وہاں کھڑے تھے اور وہ چائے پی کر بتا رہے تھے کہ کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو یہ افغانی جو ہے، ان کو ہم ہمیشہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے بہت سپورٹ کی ہے، روس سے اس کو بچایا، امریکہ سے ان کو بچایا، لیکن یہ بالآخر پاکستان کے اوپر ہی اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ جو ملک آپ پہ حملہ کر دے، جس کی سرزمین ہمارے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو، تو پھر اس کو دوست ملک کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان مبارک ہے اور دو مسلم ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں، یہ بڑی حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، ان ایام میں لڑائی جو ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن چونکہ یہ جنگ اب افغانستان نے ہم پہ مسلط کی ہے، ہم نے جنگ نہیں کی تھی، ہم نے صرف ایک دشمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ دوبارہ پاکستان میں حملہ نہ کرے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن یہاں تو دشمن پوری قوت کے ساتھ اور دو ملکوں کی مدد کے ساتھ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پاکستان کو کانکر کر لے گا، پاکستان کو تباہ کر لے گا، تو وہ پاکستان کا 1 انچ بھی قبضے میں نہیں لے سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ طالبان رجیم کے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی ہے طالبان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے۔ پاکستان کو اس بات کا جواز مل گیا ہے کہ وہ کابل کے اندر پاکستانی جھنڈا لہرائیں اور وہاں پہ جو افغانستان کی معتدل سیاسی قوت ہے اس کو حکومت دیں۔ ہمیں افغانستان پہ قبضے کا کوئی شوق نہیں ہے، افغانی جانے، ان کا ملک جانے، ان کو ان کا ملک مبارک، لیکن ہم اپنا ایک ایسا ہمسایہ چاہتے ہیں جو کم از کم ہماری طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھے یا ہمارے دشمنوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دے۔ تو بہرحال اس میں دعائی کی جا سکتی ہے پاکستانی فوج کے لیے، ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اور یہ وقت جب پوری قوم کے ایک ہونے کا ہے، تمام سیاسی اختلافات بھلا کر پاکستانی قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ وہ سوشل میڈیا واریر
جو اس وقت سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں وہ بھی ذرا اپنی کمر کس لیں اور فی الوقت ان لڑائیوں کو کسی باکس میں بند کریں اور ذرا اپنے دشمنوں کو جن میں اسرائیلی، انڈین اور افغانی شامل ہیں ذرا دم خم ٹھوک کر جواب دیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی لڑائی ہے جس نے پوری دنیا کے اندر آپ کے موقف کو صحیح ثابت کرنا ہے، اور ہم نے ایسی لڑائیاں پہلے بھی جیتی ہیں۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو اس کی ایک بڑی واضح مثال ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ تمام لوگ جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے، اور یہ جنگ ہم نے اس لیے جیتی تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی۔ تو وہ وقت اب دوبارہ آ گیا، اور اس کی مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام تو کوئی اور کیا تھا، لیکن فی الوقت چونکہ یہ اپڈیٹ ہے تو پورا پروگرام اسی پہ کرتے ہیں، اور آپ کو جو ریگولر ویلاگ ہے وہ اگلے چند گھنٹوں میں مل جائے گا، جس میں پاکستانی سیاست کے حوالے سے کچھ اہم باتیں شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔